ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے سب آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپکس کی طرح جس طرح ہمارے ڈفرینٹ ٹاپکس کی سیریز آلریڈی چلتی رہی ہے، تو وہ اسی طرح یہ بھی ٹاپک انشاءاللہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آج ذرا ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اینڈ ایز فار ایز ٹوڈیز ٹاپک از کنسرن دیٹ از اباؤٹ سی پیک، اور سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو اس میں ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے سی پیک فرام اسلامک پرسپیکٹو۔ تو ذرا ڈیٹیل سے آج بات کریں گے، ٹاپک ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنس کا ہے، اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، اس کی ہسٹری دیکھنی ہے، اور کرنٹ جو سی پیک کا سٹیٹس ہے وہ کہاں تک اس کی اپڈیٹس ہیں، اور آنے والے ٹائم کے بارے میں، اور پھر اسلامک پرسپیکٹیو سے ہم سی پیک کو کہاں دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اور امت کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور اسپیشلی پاکستان پوائنٹ آف ویو سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ سی پیک کو ہم سارے لوگوں نے، مسلمانوں نے اور امت نے اس سے کیسے فیسیلیٹیشن حاصل کرنی ہے، اور اس سے کیسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں بات کروں گا سی پیک کے انیشلی اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ تو یہ مئی 2013 کی بات ہے، جب چائنا کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی بڑی پرانی ہے، اور جیسے ہی 1951 میں چائنا بنا تو سب سے پہلے پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ تو اور اس میں چائنا کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان کا چائنا سے ریلیشن شپ، 3-4 پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر ایک کہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ہماری بارڈرز چائنا کے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ فرینڈ شپ انتہائی ضروری ہے اور اچھی بات ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے سفارتی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک ہمارا پارٹنر ہے، ڈپلومیٹک پارٹنر، اور ڈیفینیٹلی جب انٹرنیشنل لیول پہ ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی سپورٹ کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پوری دنیا کی فیکٹری ہے، اور یہاں انڈسٹری ہے، اور ڈیفینیٹلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری اس سے ہم سپورٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی۔ تو ڈیفینیٹلی جب بزنس اور انڈسٹری اور سارا کچھ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح چائنا بڑی تیزی سے گروئنگ اکانومی ہے، اور مطلب یہ بڑی تیزی سے اب لیڈ کرنے جا رہا ہے پوری دنیا کو، تو اپنے ڈیولپمنٹ کے بہاف پہ۔ تو بہرحال، اور جو چائنا کے ساتھ جس طریقے سے ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ ہمالیہ سے زیادہ اونچی اور بحیرہ عرب سے زیادہ گہری دوستی ہے ہماری چائنا کے ساتھ۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو دوستی ہوتی ہے وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہر کنٹریز کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ ہر کنٹری اپنے بینیفٹس کو بھی ڈیفینیٹلی دیکھتا ہے، اور دوستی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ اور جو مفادات ہیں وہ بھی اپنی جگہ۔ تو اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے کہ جو ہی چائنا بنا اور اس کے بعد تیزی سے ڈیولپ کیا اس کی اکانومی نے، اور پوری دنیا پہ آہستہ آہستہ یہ چھاتا چلا گیا۔ تو بہرحال ہم نے سیکھنا ہے اپنے تمام جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے بھی، اور ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس ورلڈ ڈیجیٹل اسلامی خلافہ انشاءاللہ جب ہوگی، تو ہم نے ڈیفینیٹلی ہماری جو فارن پالیسی ہوگی وہ یہی کہ جی ہم نے ڈیولپڈ کنٹریز اور تمام کنٹریز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اپنے فرینڈلی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے انشاءاللہ۔ تو اس میں جہاں تک بات ہے انیشیلی، یہ 2013 کی بات ہے مئی کی، کہ جب چائنیز وزیر اعظم یہاں آئے اور 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اور 51 ایگریمنٹس پہ تقریباً سگنیچرز ہوئے۔
تو اس میں جہاں تک ریفرنس کی بات ہے تو میں نے یہ بگ سوچو سے اور BBC.com سے اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ اور جو چینلز ہیں، پاک وڈز فار یو اور ڈفرینٹ چینلز میں نے اس میں دیکھے اور وہاں سے یہ ریفرنسز لیے، اور بک بڈی سے بھی ڈیفینیٹلی. تو اس لیے میں اوورال اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا اینڈ پہ. تو اس میں یہ جو اب تک کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹ ہے، لیٹسٹ اسٹیٹس جو ہے اس میں، یعنی انیشلی ایک ایگریمنٹ ہوا مئی 2013 میں، اور پھر اس کے بعد 2017 میں ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوا 2017 سے 2030 تک کا، کہ اس کے اندر پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا تھا. اور اس میں پھر یہ 3 بیسیکلی فیزز ہیں. اس میں پہلے مرحلہ جو ہے وہ 2017 سے 20 تک کا ہے، اور دوسرا جو 20 سے 2025 تک کا ہے، اور تیسرا 2025 سے 2030 تک کا ہے. تو انیشیل جو فیز تھا دیٹ واز انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ فیز، تو 2020 تک، اور 2020 سے 2025 تک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فیز، اور پھر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن فیز بھی ہوگی، اور پوری پاکستانی اور قوم ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھائے گی انشاءاللہ. تو اس میں یہ اس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں، اور اب تک جو BBC کے حساب سے جو میں نے لیٹسٹ ڈیٹا لیا 2 months بیک، تو اس میں یہی تھا کہ 19 ارب کے تقریباً 27 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں 11 انرجی سیکٹر سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اور باقی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ سے بھی ہیں، اور 35 ارب ڈالر کے ابھی 63 پروجیکٹس پینڈنگ بھی ہیں، جن پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور 2025 تک انشاءاللہ بہت سارے اور پروجیکٹس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک ڈفرینٹ پولیٹیکل گورنمنٹس کا تعلق ہے، تو پولیٹیکل گورنمنٹس ایک دوسرے پہ یہ بلیم گیم کرتی رہیں. تو نون لیگ کا کہنا تھا کہ 2018 تک ہم نے اس پہ بڑا کام کیا، اس کے بعد PTI کے دور میں یہ چیزیں رک گئیں، لیکن PTI نے کہا کہ جی انہوں نے روڈز پہ کافی کام کیا. تو اب جو PTI نون لیگ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2022 کے بعد پھر دوبارہ سے اس پہ کام انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ، اور اللہ کرے کہ ان ٹائم انشاءاللہ سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں. تو اب اس میں مطلب ڈفرینٹ بندرگاہوں پہ روڈز کے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنا تھا، 17,000 میگا واٹس کے بجلی پروڈیوس کرنی تھی، اور اسی طریقے سے انڈسٹریل زون ڈیولپ کرنے تھے، اور آپٹیکل فائبر کے جال بچھانے تھے، اور سپیڈ بڑھانی تھی چائنا کے ساتھ. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ان کے پروجیکٹس اس سے ریلیٹڈ ہیں. اور جہاں تک یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو چائنا کا جو پلان ہے، بیسیکلی چائنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں جی پوری دنیا میں ہر جو پاور ہے، اب وہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، وہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں. اور دنیا میں اب 100 سال بعد بڑے لیول کی چینجز ہو رہی ہیں، پہلی ورلڈ وار کے بعد اور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد. تو لیکن اس میں اگر دیکھیں اس فرام اسلامک پرسپیکٹو، بلکہ اس سے پہلے چائنا کی پوری کوشش ہے کہ جی 70 سے زیادہ ممالک میں یہ روڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرے، اور چائنیز ورلڈ آرڈر ڈیولپ کرے اور امپلیمنٹ کرے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اس کی سوچ ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم نے قرآن و سنہ کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ جی امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، اور یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا پہ خلافت کا نظام اور اسلام اور مسلمان دوبارہ حکومت نہ کر لیں انشاءاللہ، اور خلافت جب تک قائم نہ ہو جائے. تو میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ کہ ہم اگر قرآن و سنہ کی روشنی میں بھی دیکھیں تو ڈیفینیٹلی جو بھی بات قرآن و سنہ میں بتائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو وہ ضرور پوری ہو کر رہی ہے. تو یہ پوری دنیا میں جو اتنے بڑے لیول کی چینجز ہو رہی ہیں، تو آپ کا کیا مطلب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ وہ امریکہ کا تباہ ہونا اور ڈکلائننگ کی طرف جانا، اور افغانستان کا جیتنا، اور سی پیک کا روٹ اب وہ اسٹیٹ آف ملاکا سے
چائنا کے جو روٹس تھے وہ امریکہ کے ساتھ اس کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو ان کے اسٹریٹ آف ملاکا والا سنگاپور اور انڈونیشیا والا روٹ اگر اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی دس وڈ بی دا اونلی آپشن. تو یہ ایک سب سے بیسٹ آپشن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس سے ڈیفینیٹلی چائنا کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا ایک اپنا انشاءاللہ ایک ویژن ہونا چاہیے، اور تمام مسلمانوں نے اپنے قرآن و سنت کو فالو کر کے انشاءاللہ. تو یہ اب اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے سی پیک کے تھرو پاکستان کو کنٹرول کر لے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، لیکن ایسی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. میرے حساب سے جب خلافت دوبارہ آنی ہے تو اس میں ماشاءاللہ رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ آلریڈی سعودیہ میں ہیں، اور وہ اپنے جتنے مسلم اسٹیٹس ہیں ان کی ماشاءاللہ فورس بنا رہے ہیں، اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور جو اسلامک کنٹریز ہیں اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کہنا ہے. اور اگر 2 ارب کے قریب مسلمان اور 2.5 ارب کے قریب کرسچنز جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب سارے ہی مسلمان الحمدللہ ہو جائیں گے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر مسلمز وڈ بی دا اونلی سپر پاور. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پوری دنیا انشاءاللہ اگر ہمیں جہاں میں ڈیفیشنسی فیل کر رہا ہوں کہ ہمیں اس قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ ایک ڈیولپ کرنی چاہیے، اور ڈیجیٹل اسلام کے کانسیپٹ کو لے کے انشاءاللہ ہم ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے، اور سب سے پہلے اللہ کی ہیلپ سے، اور یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر کے ہم دین کو اس سے پوری طرح سے دین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ میرا ایک میسیج ہے تمام امت کے لیے کہ انشاءاللہ دوستی ہماری سب کے ساتھ ہے، اور اپنی لیکن جہاں تک ہماری بات ہے یہ دین پہ اور قرآن و سنت پہ، تو یہ ہمارا ایک آئیڈیالوجیکل ہم ایک کنٹری ہیں، تو ہم نے ڈیفینیٹلی تمام مسلمانوں نے اکٹھا ہونا ہے، اور پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان سے یہ خراسان سے سٹارٹ ہوگا، افغانستان کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور سب ہم مل کے پوری دنیا کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ شاید کوئی یہ سمجھ رہے ہیں یہودی شاید یہ جیو ورلڈ آرڈر ہوگا، لیکن چائنیز سمجھ رہے ہیں کہ چائنیز ورلڈ آرڈر ہوگا، لیکن انشاءاللہ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دی پاور آف مسلمز. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ انشاءاللہ نیو مسلم ورلڈ آرڈر ہوگا، اور یہ میرے حساب سے بیک ہینڈ پہ سب خاموشی سے کام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں گے ایک ٹائم آنے والا ہے، اور یہ جلد یہ ٹائم آنے والا ہے کہ آپ دیکھیں گے پھر ہمارے یہ جو ظالم حکمران ہیں یہ ہٹ جائیں گے، اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا، اور سب لیڈ کریں گے، اور ایگزیکٹ پورے کے پورے دین کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں اب آج ہمارا اسٹریٹجیکلی ہمارا پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج ہمیں اگر ٹرو لیڈرشپ مل جائے اور ایک زبردست ٹیم مل جائے تو ہم پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اسلام پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ واقعی اسلام ہے، تو پھر آٹومیٹکلی ساری دنیا کے لوگ ظلم سے تنگ آ کے تو مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اسی کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. تو تمام مسلمانوں کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو اب سب ہمیں ٹیم ورک میں اور قرآن و سنت پہ چل کے ہی اور دین و دنیا کو ساتھ لے کے ہی انشاءاللہ ہم رول کر سکتے ہیں اس دنیا پہ. تو اب سب لوگوں کا بہت شکریہ فار یور پیشنس لسننگ. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.